گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ سکتا تھا اور ممتا چھین سکتا تھا، وہ یہ ماں کی ممتا اس نے رکھی ہے، ورنہ بچے کو بچپن میں ایسا پیار نہیں ملتا۔ اور یہ بھی عجیب بات دیکھو، جیسے اللہ نے ماں کے دل میں ممتا رکھی نا، بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو اللہ نے بنایا ہے کہ ویسے بھی وہ اچھا لگتا ہے، سوائے فیملی پلاننگ والوں کے ان کو نہیں لگتا، ورنہ قدرت نے خود بچے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی باتیں، اس کی حرکتیں، اس کی معصومیت، کہ ذرا سا بھی آپ میں ذوق ہوگا نا، باذوق ہوگے، آپ کو بچے برے نہیں لگیں گے۔ جس کو بچے برے لگتے ہیں نا، میرے گھر میں بچے کم ہو، اس کا مطلب یہ آدمی بدذوق ہے، یہ بدذوق آدمی ہے۔ جو باذوق ہوتا ہے نا، دل جوان ہو، جس کا دل زندہ ہو، اس کو بچے اچھے لگتے ہیں، مزہ آتا ہے بچوں میں۔ بچوں میں بناوٹ نہیں ہے، جو بات کہیں گے دل سے کہیں گے، جو بات کہیں گے کیسے کہیں گے؟ دل سے کہیں گے۔ پھر وہ ایسی عجیب عجیب سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنا انسان کو دماغی ہر چیز سے بچے خوش ہوتے ہیں۔ بڑے جب انسان ہو جاتا ہے نا، ہر چیز میں بور ہو رہا ہے، اسے کہو چلو یار پکنک پہ چلتے ہیں، ایسے ہی کھو جائے گا 3 دفعہ، یار آج تو میری طبیعت سیٹ نہیں ہے، وہ زندگی میں اس کے بہاریں ختم ہو گئی نا۔ چل یار ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں کچھ، اچھا میں آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آئے گا، بیٹھے گا، پھر ادھر ادھر کی پھینکے گا، یار یہ دل ہی نہیں لگ رہا۔ بچوں سے آپ بولو چلو بچوں ہم گاڑی میں آپ کو تھوڑا سیر کرا کے لاتے ہیں، وہ کلا بازیاں کھانا شروع، حقیقت ہے، ایسا خوش۔ بچوں سے بولو چلو ہم جو ہے نا سوراب گوٹ سے قربانی کا جانور لے کے آ رہا ہوں میں، بچوں کی 15 دن پہلے ہی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں بھرپور طریقے سے۔ پھر جانور آئے گا تو اس کو لے کے گھمائیں گے، کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی کیا کھلا رہا ہے، کوئی کیا کھلا رہا ہے، کوئی پھول ڈال رہا ہے، ہر چیز میں بچے دلچسپی لیتے ہیں۔ تو بچوں کی اس دلچسپی کی وجہ سے والدین میں بھی ملاپ رہتا ہے، اور والدین کی زندگی میں بھی بہاریں رہتی ہیں۔ تو بچے اگر گھر میں نہیں ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ آپ کی ختم۔ تو جتنے زیادہ بچے ہوں ٹینشن نہ لیا کرو، یہ تمہیں گوروں نے الو بنایا ہوا ہے، فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے، بوجھ نہیں ہے بچے، خدا کی قسم۔ بچوں سے بہتر انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کی طلب سے کبھی عاجز مت بنو، فإنها ثمرۃ القلوب وقرۃ الأعین، اس لیے کہ اولاد یعنی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا ثمرہ ہے، یہ حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو کہیں آپ جائیں تو آپ کو بچے بوجھ لگیں، یار یہ دیکھو ان کے گھر میں اتنے بچے، ہو ایسی ٹینشن، وہ آپ کو اس لگیں گے اور آپ کے نہیں ہیں۔ یہ جو میں فضائل بیان کر رہا ہوں یہ کس کے کر رہا ہوں؟ اپنے۔ جب آپ کے ہوں گے پھر آپ کو بوجھ نہیں لگیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب بڑے دیندار ہیں، مجھے کہنے لگے یار یہ عجیب دنیا ہے، یہ والدین آج کے عجیب ہیں، بچوں کو روکتے ہیں کہ ایک پیدا ہو گیا دوسرا نہ ہو، جب ہو جاتا ہے تو ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ ایسی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، جگر کا ٹکڑا۔ تو کہنے یار اتنی محبوب چیز پیدا ہونی سے تم روک رہے تھے ہیں، اگر یہ بوجھ ہے تو پھر اتنا ٹوٹ کے محبت کیوں کر رہے ہو اس سے، اس کو دل کی بہار کیوں سمجھ رہے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ عجیب ہے۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، جن لوگوں کے یہاں 6-7 بچے ہیں بالفرض، تو کیا وہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ والا پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا؟ ہر بچے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پیدا ہو گیا الحمدللہ بہت اچھا۔ تو یاد رکھو جو پیدا نہیں ہوئے نا ان کے بارے میں ابھی آپ کا خیال ہے کہ یہ پیدا نہ ہو، لیکن جب ہو جائیں گے نا آپ کہو گے الحمدللہ یہ تو ایسا پیس مارکیٹ میں آیا ہے کہ اس جیسا تو ابھی ان 6 میں سے۔ ہر بچہ نا الگ اسٹائل میں ہوتا ہے، ہر بچے کی شرارت الگ، ہر بچے کی باتیں الگ۔ آپ کہتے ہو یار مجھے ہر طرح کے بچے مل گئے، اب کیا ہوگا؟ نیا آئے گا وہ بالکل ہی الگ ڈیزائن کا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن و سنت کو فالو کرو، نیچر کو، فطرت کو فالو کرو۔ ہر جانور اپنی نسل بڑھاتا ہے، تو انسان کو تو زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کوئی رزق دنیا سے ختم ہونے والا نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ ابھی کراچی سے حیدرآباد جاؤ، آپ کو اتنی زمینیں فالتو، بلوچستان پورا فارغ پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دنیا میں خالی جگہیں اتنی ہیں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں تو یہ زمین بھرنے والی نہیں ہے۔ یہ تو کراچی اور یہ بڑے شہروں میں ہم جو لوگ فلیٹوں میں لدے ہوئے ہیں نا، ان کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یار آبادی کہاں جائے گی۔ جب کراچی نہیں تھا تو کہاں آئی آبادی؟ کراچی میں آ گئی نا۔
تو ایسے ہی جب آبادی بڑھے گی تو اور شہر آباد ہو جائیں گے. اور جو رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے, تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو کتنے خربوزے تھے؟ بولو بھائی, اس وقت کتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہوئے تھے؟ 1-2 بیلیں ہوں گی نا خربوزہ یا تربوز کی. جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی, خربوزے تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, خربوزوں کا ریشو اسی حساب سے بڑھتا. جب اگانے والے زیادہ ہو گئے تو خربوزوں کی پیداوار بھی بڑھ گئی. بیج میں کمی نہیں ہے, اللہ ہر خربوزے میں درجنوں بیج پیدا کر کے کہتا ہے کہ جو پروڈکشن کے لیے تمہیں جو بیج چاہیے نا, وہ ایک خربوزے میں درجنوں پیدا کروں گا. تو بندے ہونے چاہیے اگانے والے. نہ زمین میں کمی ہے, نہ خربوزوں کے بیجوں میں کمی ہے جن سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں. کمی اگر ہے تو اگانے والوں کی کمی ہے. تو آبادی کا ریشو بڑھتا ہے, پیداوار کا ریشو اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ماہرین معیشت جو جرمنی کے اور یورپ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, آپ کو یونیورسٹیوں میں جو معیشت پڑھائی جا رہی ہے اس کو یورپ مسترد کر چکا ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, آپ کو کچھ اور گنتیاں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کے اپنے لیے کچھ اور قوانین ہیں. میرا ایک شاگرد ہے جرمنی سے, اس نے ماسٹر کیا ہے اور بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے ماشاءاللہ, زندگی اس کی جرمنی میں گزری, جرمن زبان بھی جانتا ہے. اس نے کہا جو اکنامکس کی آج کل جو ایکویشن چل رہی ہے نا یورپ میں, وہ نہیں ہے جو پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں نے پورا ایک تفصیلی بیان کیا تھا, اس میں گوروں کے حوالے بھی دیے تھے کہ اکنامکلی مضبوط ہونے کی ایکویشن ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہے, اور یورپ جس ایکویشن کو سچی مچی کی ایکویشن مانتا ہے وہ کیا ہے. اس ایکویشن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس کمانے والے زیادہ ہوں گے تو معاشی ترقی خود بخود ہوگی. اس کا خلاصہ یہ ہے, باقی پورا دلائل سے وہ پورا میرا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے, اس میں گوروں کے پورے میں نے ان کی عبارتیں اور ان کے حوالے کتابوں کے ساتھ جو ہے نا حوالوں کے ساتھ پیش کیے ہیں, وہ سن لیں آپ. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بھی ایسا اٹریکٹیو بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ کچھ تو ماں کی ممتا کی وجہ سے, اور کچھ اس کو ایسا بناؤ کہ سب اس سے محبت کریں. کیونکہ بچہ کچھ کسی کام کا نہیں ہوتا, وہ جب تک وہ بچہ ہوتا ہے, نہ وہ کما کے دے رہا ہے بھائی, کیا خیال ہے, کھا ہی رہا ہے, اور کھانے کے بعد جو ٹینشن دیتا ہے وہ کھانے سے زیادہ. کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا قضائے حاجت کا, کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ, اس کے لیے پیمپروں کے خرچے, تو وہ تو فالتو کی ٹینشن تھا نا. تو اللہ نے ٹینشن ختم کرنے کے لیے کہ اس کو بھی یہ بھی میری مخلوق ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے ضروری ایک تو والدین کے دل میں, باپ اور ماں کے دل میں محبت ڈال دو, دوسرا اس کو ایسا اٹریکٹیو بنا دو کہ سب اس سے محبت کریں, سب کو یہ اچھا لگے, سب اس کا خیال کریں, سب اسے کہیں بھائی اس کو تو محبت دو, اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. بلکہ بڑا بھی جو غلطی کرے تو اسے لوگ طعنہ دیتے ہیں, بھائی تو بچہ ہے کیا جو یہ حرکتیں کر رہا ہے, کیا مطلب بچہ ہوتا تو ہم تجھے چھوڑ دیتے. اس سے پتہ چل جو بچوں پہ سختی کرتے ہیں وہ پاگل ہیں, ان میں سینس نہیں ہے. بچہ تو محبت کے لائق ہے. چھوٹے بچے ایسا ہی ہوتا ہے نا, مسجد میں بچے شرارتی کر رہے ہوتے ہیں, بس ان کو محبت سے سمجھاؤ بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ. اس سے زیادہ یہ پٹاخ پٹوخ یہ جو جاہلوں والی حرکتیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں نا, یہ اس کی علامت ہیں کہ اصل میں تو آپ بڑے ہو گئے مگر ہیں بچے آپ, حرکتیں آپ کی کیا ہیں, بچوں والی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, خواتین بچوں کو لے کے آتی تھیں, جماعت میں شریک ہوتی تھی. بچہ جب روتا تھا تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. ہمارے ہاں جب کوئی بچہ آئے اور روئے تو امام صاحب نماز مختصر نہیں کرتے, نماز کے بعد ڈانٹ لگاتے ہیں, کون ہے یہ, کس کا بچہ ہے یہ, کیوں رو رہا ہے یہ, تمیز نہیں, اٹھا کے لے آتے ہیں ہر ایک کو. ہمارے نبی تو رعایت کر رہے ہیں کہ بھائی بیچاری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو نماز کیا کر دو مختصر, تاکہ وہ, اور کچھ نہیں ڈانٹتے تھے کہ بھائی ماں ہیں تو بچوں کے بغیر تو نہیں آ سکتی نا وہ. ہاں البتہ اتنے چھوٹے بچے ماں تو لے کر آئے, وہ عورتیں تو بچوں کے بغیر نہیں آ سکتی بیچاری. لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ جب آئیں تو بہت چھوٹے بچے جو بہت زیادہ شرارتیں کریں مسجد میں, ان کو نہ لے کر آئیں. ماں کا اس لیے الگ اصول ہے کہ وہ تو بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, وہ کیا پڑوسیوں کے حوالے کر کے آئے گی اپنے بچوں کو. تو یہ بھی شریعت نے رعایت کی ہے کہ بچہ اور ماں الگ نہیں ہو سکتے, نماز میں بھی ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس میں تو خشوع و خضوع چاہیے, لیکن اللہ کے نبی نے اجازت دی ساتھ لے آؤ بچوں. تو اللہ نے یہ بھی ایک جذبات رکھے. تو یہ سارا نظام ایک پلان کے تحت چل رہا ہے, خود بخود نہیں ہو رہا میرے بھائی. اس اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں بچپن میں اس نے ماں دی, بچپن میں غیرت مند باپ دیا اس نے, جو کما کے. ماں کی حالت دیکھو,
ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے, کبھی 4 روپے بھی ایک روٹی کے وصول نہیں کرتی. کیا اللہ نے عجیب محبت ڈال دی ہے اس میں.